بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم، اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو ایک چیز ہمیں بہت ہی زیادہ نظر آتی ہے، تو وہ چیز ہے اللہ کی رحمت۔ ہم سانس لے رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں تو یہ بھی اللہ کا رحمت، اللہ کا فضل ہے۔ ہم چل رہے ہیں پاؤں سے تو یہ بھی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے فضل سے ہے۔ یعنی ہر کام، جتنے کام بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کی رحمت سے۔ یعنی ہمارے زندگی میں جو بہت زیادہ چیز نظر آتی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اللہ نے اپنی اس رحمت کو قرآن مجید میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی میری رحمت ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ کوئی چیز بھی میری رحمت سے باہر نہیں ہے۔ انسان کی کوئی خطا، کوئی گناہ، کوئی غلطی اللہ کی رحمت سے بڑی نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ انسان جو گناہ بھی کرے گا اللہ کی رحمت کے دائرے کے اندر ہے، جو بھی خطا کرے گا، جو بھی غلطی کرے گا وہ اللہ کی رحمت کے دائرے کے اندر ہے، اللہ کی رحمت کے دائرہ سے باہر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت انسان گناہ سے جتنا بھی بڑا ہو لیکن اس سے آگے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت سے کئی گنا بڑی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر بھی لکھا ہوا ہے ان رحمتی وسعت غضبی، کہ میری رحمت ہے میرے غصے سے حاوی ہے، میرے غصے پر حاوی ہے، میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ میرا غصہ بھی بہت ہے، اللہ کا جلال، اللہ کا جو غصہ ہے اللہ وہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن جو اللہ کی رحمت، اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو فضل ہے انسانوں پر، وہ اللہ کے غصے سے کہیں آگے بڑھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم، آج کی جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد گناہ توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر گناہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جب 2 4 5 تک توبہ کرتا ہے تو انسان کے اندر ناامیدی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اندر کبھی ناامیدی نہیں آنی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ جل شانہ نے اپنی پاک کتاب میں بھی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندو، پہلے یہاں سمجھے اللہ ہم پر مہربان ہے، کتنے فضل ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نماز پڑھنے والو، اے حج کرنے والو، اے روزہ رکھنے والو، اے اچھے کام کرنے والو، نہیں، اے میرے بندو۔ اس میں انسان مطلق انسان مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہیں۔ اللہ کافروں کو بھی خطاب کر رہے ہیں کہ اے میرے بندو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زیادتیاں کی، کیسے؟ گناہ کر کے، دن کو گناہ کیا، رات کو گناہ کیا، صبح گناہ کیا، شام گناہ کیا، ہر وقت گناہ میں اعلانی گناہ کیے، پوشیدہ گناہ کیے، ہر وقت گناہ میں لگے ہوئے ہیں، اور گناہ کر کے اپنے اوپر جاتے کیا، مجھے ناراض کیا، اپنے اوپر جاتے کیوں گناہ کر کے، تو انہوں نے گناہ تو کر لی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے جاتی تو کر لی گناہ کر کے، لیکن ایک جاتی نہیں کرنی۔ وہ کیا جاتی ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے گناہ بھی بہت کیا ہے انسانوں، تم نے مجھے ناراض بھی بہت کیا ہے، لیکن یہ کام نہ کرو کہ میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے ناامید نہ ہو۔ کیوں؟ میری رحمت بڑی وسیع ہے۔ میری رحمت تو تمہارے جتنے مرضی گناہ ہو جائیں، تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اتنے انسان گناہ کر نہیں سکتا، لیکن گناہ اگر آسمان کی چھت کو بھی لگ جائیں تو اللہ معاف کر دیں گے، بشرطے کہ سچے دل سے ہم توبہ کریں، گناہوں سے معافی مانگیں۔ اگر ہم سچے دل سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آج ہم سے گناہ ہوتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ کی، جب 2 4 دفعہ سر ہوتا ہے انسان ناامید ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناامید کبھی نہیں ہونا، کیوں؟ اللہ ہم پر بہت مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارا سا چھوٹا سا واقعہ بھی ہے۔ عمر حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ قیدی مسلمانوں کے پاس آئے صحابہ کے زمانے میں، تو ایک عورت اپنے بچے سے بچھڑ گئی کی، پھر اس کو اپنا بچہ مل گیا تو اپنے بچے سے بے پناہ محبت اور پیار کرنے لگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس عورت کے بارے میں، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ نے آج کہا یا رسول اللہ، نہیں، بالکل بھی نہیں ڈال سکتی، ممکن ہے یہ بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو اپنے آگ میں نہیں ڈال سکتی تو اللہ تو اپنے بندے پر اس عورت سے کئی گنا زیادہ مہربان ہے۔ وہ اللہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ بہتر کہ بندے خود سیدھے ہو جائیں، خود اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ بندوں کو کبھی سزا نہیں دے گا جب بندے خود صحیح جائیں۔
ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنایا ہے، 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے ہیں اور ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے۔ اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے کو شفقت کرتا ہے، بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، بھائی بہن سے محبت کرتا ہے، بہن بھائی سے محبت کرتی ہے، حتیٰ کہ جانور اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں تو وہ بھی اسی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جو ایک حصہ اللہ نے اپنی رحمت کا دنیا میں اتارا ہے، ان 99 حصے تو اللہ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جو کہ قیامت میں اللہ اپنے بندوں پر فرمائیں گے۔ تو میرے محترم، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو ہم سے گناہ، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے گناہ تو ہوں گے، یہ تو نہیں کہ انسان سے گناہ غلطیاں نہیں ہوگی، ہاں انسان سے غلطیاں بھی ہوں گی، خطا بھی ہوں گے۔ تو اللہ نے بار بار اپنی رحمت اس لیے بیان فرمایا کہ بندو تم سے خطا بھی ہوں گے، تم سے غلطیاں ہوں گی، تو میں نے تمہارے سامنے اپنی رحمت رکھ رہا ہوں، تم نے اپنی میری رحمت سے ناامید نہیں ہونا ہے، اور مجھ سے کٹ کر شیطان کی باتوں میں آ کر مجھ سے دور نہیں ہو جانا، مجھ سے امید رکھنی ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو میرے محترم، اب ہم سے گناہ ہوں گے، ہم گناہوں سے توبہ کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسا اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسا اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گناہ کرنے والا جب گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے، ایسا گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے کہ ایسی حالت میں ہو جاتا ہے تو اس نے گناہ وہ کیا ہی نہیں ہے۔ آخر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ انسان توبہ کرے تو کیسے سچی توبہ کرے، چھوٹا ایک واقعہ بیان کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بڑے ولی، بڑے بزرگ، ہم نے ان کے بزرگ سنے، بزرگ بڑے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، لیکن وہ اپنے اس ولی بننے سے پہلے دنیا میں کس حالت میں تھے؟ آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ان کی توبہ کا، انہوں نے کیسے توبہ کی اور کیسے سچی توبہ کی اور کس آیت کی توبہ کی۔ اور قرآن کی یہی آیت تھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ وہ پہلے ایک ڈاکو تھے، ڈاکو نہیں بلکہ ڈاکو کی جماعت کے سردار تھے، یعنی وہ ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ ڈالتے، بڑے بڑے لوگوں سے مال لوٹتے، ڈاکہ ڈالتے، مال چھین لیتے۔ تو ان کے پورے علاقے میں مشہور تھا کہ فضائل بن عیاض سے کوئی بچ نہیں سکتا، جہاں وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو مال لے کے جاتے ہیں، ان سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ ایسی عشاء کے بعد رات کے وقت وہ اپنی جماعت کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے، تو جا رہے تھے تو راستے میں ایک قاری صاحب کا چھوٹا سا ایک کمرہ تھا، وہاں سے پاس سے گزر رہے تھے، تو قاری صاحب قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ جب اس فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ نے یہ آیت سنی تو رک گئے، فوراً رک گئے، عربی سمجھتے تھے تو رک کے اندر گئے۔ باقی ان جو ساتھ ان کے جتنے بھی ساتھ اور دوست سے ان کو کہا تم باہر رکو میں آتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اندر کیا کرنے جا رہے ہیں، کہ آپ اندر کیا، یہ تو ایک حافظ قرآن قاری صاحب کا کمرہ ہے، یہاں سے آپ کچھ نہیں ملنے والا، آپ اندر رہ جائیں۔ انہوں نے کہا میں ایک بار باہر رکو میں آ رہا ہوں۔ اندر گیا، قاری صاحب نے کہا آپ جو ابھی آپ نے جو آیت تلاوت کی ہے اس کو دوبارہ پڑھیں۔ پھر قاری صاحب نے دوبارہ وہ آیت تلاوت فرمائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ تو فضائل بن عیاض نے ان سے قاری صاحب سے کہا کہ آپ نے فضائل بن عیاض کا نام سنا ہے جو بہت بڑا ڈاکو ہے؟ انہوں نے کہا سنا، تو بہت بڑا ڈاکو ہے، اس نے تو بہت سارا لوگوں کا مال لوٹا ہے، لوگوں پر ظلم کیا ہے۔ فضائل بن عیاض نے کہا وہ میں ہی ہوں۔ تو فضائل بن عیاض نے پھر ان قاری صاحب سے کہا کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں اللہ سے پکی سچی توبہ کروں تو کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ تو قاری صاحب نے کہا بھائی میں کون ہوں تمہارے ساتھ یہ شرط لگاؤں کہ اللہ تمہاری معاف کرے گا نہیں کرے گا، جب معاف کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں جو بندہ مجھ سے ناامید نہیں ہوتا، جس بندے نے اپنے اوپر زیادتی کی، ظلم کی، گناہ کر کے پھر اللہ سے رحمت سے ناامید نہیں ہوا، اللہ کی رحمت اللہ کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ خود فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ تو فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ باہر آئے، پھر بلکہ فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ نے اس قاری صاحب سے کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد میں نے اس کام کو، ڈاکے والے کام کو، چوری اور ڈاکے مارنے والے کام کو چھوڑتا ہوں، سچی توبہ کرتا ہوں۔ باہر آئے، ڈاکو کی جماعت پوری ساتھ جماعت تھی، ان سے کہا کہ سنو میری بات، اگر تم نے ڈاکہ ڈالنا ہے وہ سردار اپنا ڈھونڈ لو، اور سردار ڈھونڈ لو، کسی اور کو اپنا بڑا بنا لو، میری آج سے پکی سچی توبہ ہے، میں توبہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب باقی ڈاکو نے اب دیکھا کہ ہمارا سردار تو اس راستے سے واپس آ گیا، ہٹ گیا، تو انہوں نے کہا اس سے اپنے سردار سے کہا سردار صاحب
جب ڈاکہ ڈالتے تھے تو اکٹھے ڈاکہ ڈالتے تھے، یا کسی پر ظلم کی انسانوں پر ظلم کرتے تھے اکٹھے ظلم کرتے تھے، اکٹھا چوریاں کرتے تھے، سب کچھ برے کام اکٹھے ہی کیے ہیں۔ اب جب اچھے کام کے لیے آپ اکیلے چل پڑے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اچھے کام کرنے کے لیے سارے ساتھ اکٹھے چلیں گے۔ لہٰذا ہم سب ڈاکو نے توبہ کی اور واپس آ گئے۔ صبح کے وقت فضال بن عیاض رحمۃ اللہ نے جو علاقے کے بڑے علماء تھے ان سے مسئلہ پوچھا کہ اب میرا کیا حال ہے کہ میں نے سارا ظلم کیا، لوگوں جاتے کی ہیں۔ انہوں نے کہا تو علماء نے بتایا کہ آپ کی جو ڈاکہ ڈالنے کا گناہ تھا وہ تو اللہ آپ کی توبہ سے معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد کا معاملہ ہے، جو جن لوگوں آپ نے مال لوٹا ہے ان کو مال واپس کرنا ہوگا۔ تو فضال بن عیاض رحمۃ اللہ نے پاس جتنا مال تھا، جتنا لوٹت مال، جتنا مال پاس تھا، تو وہ لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا، کرتے رہے۔ تو آخر میں یہودی بچ گیا، اس پر انہوں نے یہودی بچ گیا جس کا انہوں نے مال چرایا ہوا تھا۔ اب ان کے پاس مال تو ختم ہو گیا، کچھ دینے کے لیے ہے نہیں، کیونکہ ساتھ کھاتے پیتے عیاشی بھی کرتے تھے اس وقت۔ تو اس کے یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی سے کہا دیکھو بھائی میں فضال بن عیاض ہوں، فلاں دن فلاں وقت میں نے تیرا مال چرایا تھا اور آج میں تیرے پاس آیا ہوں معافی مانگنے کے، تو مجھے معاف کر دے، میرے پاس ابھی مال تو ہے نہیں، میں تجھے مال واپس کر دیتا، میرے پاس ابھی مال نہیں ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہودی نے کہا کہ نہیں میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہودی نے کہا کہ اس کے لیے ایک شرط پر معافی یہ ہے، تم 1 سال میرے اونٹ چڑھاؤ گے تو تب میں تو معاف کروں گا، ورنہ میں تو معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ تیار ہو گیا، کیونکہ سچے دل سے توبہ کی تھی نا۔ حالانکہ ڈاکو جماعت سردار تھے اس علاقے کے بڑے، اس وقت توبہ کرنے سے پہلے بڑے بدماش سمجھے جاتے تھے، ان کا بڑا رعب تھا، دبدبہ تھا، اس وقت فوراً کہہ رہے تھے کہ جا بھائی تو اپنا کام کر، لیکن نہیں، جب سچے دل سے انسان توبہ کرتا ہے تو پھر ایسے کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے کہ ایک جس کا مال چرائے اسی کو انسان اونٹ چرانا شروع کر دے۔ تو اونٹ چرانا شروع کر دیا، کچھ عرصہ گزرا تو اس یہودی نے ایک دفعہ ان کو آزمانے کے لیے کہا کہ فلاں جگہ میں نے ایک کنکریوں کی تھیلی رکھی ہے تو وہ اٹھا کے لے آ۔ تو انہوں نے کنکری اس وقت اس میں کنکریاں ہی ڈالی ہوئی تھیں، وہ کنکری جب اٹھا کے لایا تو ان کی جب یہودی کے سامنے لایا تو یہودی نے کہا کہ تو الٹ دو، باہر کنکریاں باہر نکالو۔ جب الٹی تو اس کے اندر سے اچھرفیاں نکلی، تو انہوں نے فضال بن عیاض نے کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کنکریوں کی تھیلی ہے، اس میں تو اچھرفی ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں تو رات کو بہت زیادہ پڑھتا رہتا ہوں، تو رات کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو میں نے تو رات میں دیکھا گیا جب حضور کا ایک امتی گناہگار امتی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ جب کنکریوں کو بھی ہاتھ لگائے تو اللہ اس کو اشرفیہ بنا دیتے ہیں، اس کو سونے کے سکے بنا دیتے ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھنا تھا تمہاری توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، اس کو میں نے آزمانے کے لیے یہ کیا ہے، لہٰذا میں دیکھ لیا تمہاری سچی توبہ ہے تو میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو وہ اس وقت ان کا شکریہ ادا جانے لگے، تو یہودی نے کہا آپ جائیے نہیں، بلکہ مجھے بھی ساتھ کرنا پڑا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میرے محترم دیکھو اس ایک آیت پہ غور کریں، فضال بن عیاض ہوتا جو ڈاکو کی جماعت کے سردار تھے، پھر بعد میں توبہ کی اس ایک آیت کو سن کر اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوئی ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئی ہے، اللہ کی رحمت طرف آئے، اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی وجہ سے انہوں نے توبہ کی، ڈاکو کو سردار پھر ولی اللہ بن گیا۔ تو میرے محترم ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، گناہوں سے ہٹیں، گناہوں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ گناہ ہوتے رہیں گے، شیطان نے قسم کھائی ہوئی کہ انسان کو بہکانا ہے، انسان نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ انسان کو گمراہ کرنا ہے، گناہوں پہ لگانا ہے، لیکن میرے محترم ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، شیطان کو راضی نہیں کرنا۔ اللہ نے ہمیں 2 راستے دے دیے ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ایک غلط راستہ ہے، چلنا ہم نے خود ہے۔ سیدھا راستے کا انتخاب کریں، اگر ہمیں شیطان غلط راستے کی طرف لے بھی جاتا ہے تو اس کی واپسی کا یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ مانگے، اور گناہ ہوتے رہیں گے۔ گناہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ناامید ہو کر بیٹھ جائے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ انسان گناہوں کو معاف کر گیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں گناہوں سے پاک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔